علامہ محمد اقبال بہت ہی ذمہ داری سے ہمیں مغربی جو فلسفی ہیں وہ متعارف کراتے ہیں۔ آج جو ہم ان کی نظم پڑھنے والے ہیں یہ پیام مشرق میں ہے، جو کہ ان کی فارسی کتاب ہے، اور اس میں بھی دو مغربی فلسفیوں کا ذکر ہے، اور علامہ محمد اقبال اپنی کوئی رائے شامل کیے بغیر ان دونوں مغربی فلسفیوں کا جو فلسفہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھنے والے ہیں شاعری کی صورت میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فلسفے تو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور یہ شاعری جوان رہتی ہے۔ تو وہ ہمیں شاعرانہ اسلوب میں پڑھانے والے ہیں شوپن ہائر اور نیٹشے کے بارے میں، اور اس پوری جو نظم کا ڈیزائن ہے وہ حضرت فرید الدین عطار سے مستعار لیا گیا ہے، جن کی کتاب منطق الطیر بہت مشہور ہے، جس کا انگلش ترجمہ کچھ کانفرنس آف دا برڈز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے بھی انسانوں کی کنڈیشن اور خواہشات کو پرندوں کے سپرد کیا، اور کچھ پرندوں کو کہا کہ وہ ریپریزنٹ کریں کہ انسان اور اس کی خواہشات کیسے ہیں اور وہ حقیقت تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس میں بھی علامہ محمد اقبال نے دو پرندوں کو کہا ہے کہ وہ ترجمانی کریں شوپن ہائر اور فریڈرک نیٹشے کی۔ فریڈرک نیٹشے کو جو پرندہ ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ ہدہد ہے۔ شوپن ہائر کے بارے میں علم نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ پرندہ تو ہے۔ پہلے شعر میں ہی علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ایک پرندہ اپنے آشیانے اپنے گھر سے اڑتا ہے اور ایک باغ میں جاتا ہے، حقیقت کا متلاشی ہے، اور وہاں اس کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے۔ کتنا سادہ شعر لگتا ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ علامہ محمد اقبال ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ شوپن ہائر مغربی فلسفے کی تحریک میں پہلے بڑے فلسفی تھے جنہوں نے مکمل اہتمام کے ساتھ گلوبل لٹریچر کو اور فلسفے کو پڑھا، اور خصوصاً مشرقی فلسفے کو پڑھا، جس میں ہندوازم اور بدھزم سر فہرست ہے۔ اور بدھزم میں وہ بدھا کی بات دکھا سے بہت متاثر ہوئے کہ یہ کائنات غم و الم ہے، رنج ہے، یہ کائنات فقط تکلیف ہے، یہ خواہشات جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مکمل کر کے ہم خوش ہو جائیں گے، یہ ایسا دریا ہے جو کبھی ہمارے ہاتھ نہ آئے گا، اور جس کو ہم جب بھی پئیں گے یہ نمکین ہے، کھارا ہے، یہ ہماری پیاس بجھائے، ہماری پیاس بڑھا بھی رہا ہے اور بجھانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو انسانی کنڈیشن، ہیومن کنڈیشن انہیرنٹلی سفرنگ کے اصول پر کھڑی ہے، تکلیف کے اصول پر کھڑی ہے۔ انسان کی پیدائش نہیں ہوتی، غموں کی پیدائش ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی میسر نہیں آتی، مگر موت کے لیے ایک ٹائم، ایک ٹکنگ کلاک، سینڈ کلاک شروع ہو جاتی ہے جس میں ریت کم ہو رہی ہے اور ہم زندگی جی رہے ہیں۔ جو کانٹا چبھنے کی بات ہے وہ بھی بڑی عجب بات ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمیں بتا رہے ہیں کہ شوپن ہائر نے انسانی زندگی کو جب پاس سے دیکھا تو کہا کہ یہ بہت نازک ہے، انسان بہت بیچارہ ہے۔ صحت میں ہوگا تو معاشی مسائل آ لیں گے، نفسیاتی مسائل آ لیں گے، سماجی مسائل آ لیں گے، اور اگر پیسہ بنا لیا تو صحت کہاں سے لے گا؟ اگر آپ قریبی اسپتالوں کا وزٹ کریں، آپ کو جانے کا موقع ملے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ایک انسانی اعضاء کے لیے، آرگن کی اب نہ جانے کتنی بیماریاں آ چکی ہیں، اور انسان کتنا نازک ہے۔ دیکھو کہ 6 فٹ کی ایک چھلانگ نہیں مار سکتا، ایک چھوٹا سا کیڑا یا جرم اس کے کان میں، ناک میں چلا جائے تو زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان اتنا فریجائل ہے کہ وہ ایک پانی کا گھونٹ زیادہ نہیں پی سکتا، ایک حد سے بڑا نوالا نہیں لے سکتا، اور یہ سب میں وہ قید ہے، اور یہ اس کی انہیرنٹ کنڈیشن ہے۔ وہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کی آنکھ دیکھو جو کتنا دور دیکھ لیتی ہے، مگر ایک تنکا پڑ جائے تو اس کو ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تھوڑا سا زبان پر کچھ نمکین حد سے زیادہ آ جائے تو تمام طرح کے ذائقے بھول جاتا ہے۔ یہ کیسی بلیسنگ ہے۔ تو اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ جب شوپن ہائر کو وہ کانٹا چبھا جس میں اس نے دیکھا کہ انسان تو بہت نازک اور فریجائل ہے، بہت بیچارہ ہے، اور اس نے پھر بہت کوسا فطرت کو، حقیقت کو۔ اگر ہم دیکھیں شوپن ہائر کی کتاب دا ورلڈ ایز ول اینڈ اٹس ریپرزنٹیشن، جو ان کی 1851 میں آنے والی کتاب، جو ہیومن سفرنگ کے اوپر پوری لکھ دی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوپن ہائر کا جو فلسفہ ول کا ہے، جس کو عام زبان میں آپ کہہ لیں کسی حد تک کائنات کی خودی، فطرت کی خودی، فطرت چاہتی کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو یونیورس کی ول ہے یہ بالکل اندھی ہے اور ہم سے بے نیاز ہے، یہ ہم سے بالکل ناواقف ہے، اور ہمیں روندتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ناواقف ہے کہ انسان نامی ایک مخلوق یہاں پر زندہ ہے، یہ تو بس ہمیں روندتی ہوئی، مارتی ہوئی، دفناتی ہوئی بڑھتی چلے جا رہی ہے۔ ہمیں جو لگتا ہے کہ ہم بہت ہی سینٹر آف دا یونیورس اور مین از دا میئر آف ایوری تھنگ، ایسی بات ہوتی تو تمہیں میئر ہونے کے لیے، بہت بڑا کردار نبھانے کے لیے وہ ساری طاقت، قوت اور صحت مند جسم دیا ہوتا۔
شوپنہائر کی کم عمری میں ہی والد مر گئے تھے. ان کی والدہ تھوڑی ایک کیا کہنا چاہیے ایک تھوڑی سپیئر ہیڈ خاتون تھیں، وہ اتنی توجہ بھی نہیں دے پائے. اور شوپنہائر کو بہت شک رہتا تھا کہ وہ بیمار بھی ہو جائیں گے، اور وہ کئی بیماریوں میں رہے بھی. وہ سب کچھ اس نے جب بہت قریب سے دیکھا، اور ہم یورپ کے اس دور کو یاد کریں جب میڈیکل سائنس اتنی آگے نہیں تھی اور اب بھی آگے چلی بھی گئی ہو، تو شوپنہائر کی بات درست ہے کہ دیکھو کتنی طرح سے انسان ہر لمحے فقط خسارے میں جا رہا ہے، اور اس سے نکلنا دوبھر ہے، ناممکن ہے. اور اس نے فقط اپنے غم نہیں، جو ہمیں نظم کا شعر بتا رہا ہے، دوسروں کے غموں کو بھی گلوریفائی کیا اور کہا دیکھو کیا یہ جینے کے لائق ہیں. یہاں میں ایک بہت عام بات کرتا چلوں کہ یہاں پر جب ہم غم، الم، رنج کہہ رہے ہیں، یہ جان ایلیا والا نہیں ہے کہ وہ دوا دو پر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا. یہ اقبال کا وہ ہے کہ کانٹا وہ دے جس کی کھٹک لا زوال، یا رومی کا کہ پین خدا کا یا دکھ خدا کا سب سے سچا تعارف ہوتا ہے، وہ ایک اور نوعیت ہوتی ہے. یہ تکلیف کی بات ہے، مطلب کہ آپ نے ہماری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، یہ پریشانیوں کی بات ہے، غم کی بات بھی نہیں. بس انسان پریشان ہے، وہ بیماریوں میں الجھا ہوا ہے. وہ کون سا ایسے غم میں جس میں وہ اپنا رانجھا ڈھونڈ رہا ہے یا خدا ڈھونڈ رہا ہے؟ اور بھائی وہ تو اپنی کل کی روٹی کا متلاشی ہے، بھوک نے آن لیا ہے. بہت عام بات ہے. تو وہاں پر اس نے اگلا شعر دیکھیے کہ علامہ صرف بیان کر رہے ہیں کہ شوپنہائر کیا کہہ رہے ہیں، کہ اس نے لالے کی پھول کے اندر جو داغ ہے اسے کسی بے گناہ کا خون قرار دیا. کہا کہ یہ جو لال پھول تم دیکھتے ہو، ارے بھائی یہ پیغام ہے کسی بے گناہ کے خون کا. آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے ایک نظم تو نہیں، ایلیٹ کا صرف ایک مصرع کور کیا تھا کہ اپریل از دا کرولسٹ منتھ، کہ بہار کا مہینہ سب سے ظالم مہینہ ہوتا ہے کیونکہ زمین کے نیچے زندگی چھپی ہوتی ہے اور بہار اسے ورغلا کے باہر بلاتی ہے اور فنا کے سپرد کر دیتی ہے. تو یہ پھول بار بار نکل کے ہمیں ان پہلے سے چلے جانے والے لوگوں کا پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی روک لو اس کائنات میں زندگی کے تصور کو، نہ جانے کتنی نسلیں ماری چلی جائیں گی، کوئی بھی نہیں بچے گا. اور اس نے کہا کہ یہ جو غنچہ ہے یہ بہار کا فریب دے رہا ہے. کمال. اقبال نے دیکھیں کیا بات کر دی کہ وہ کلی جو ابھی کھلی نہیں، یہ میجیکل وانڈ آپ کہہ لیں، مطلب اگر اس میں میں ذاتی تخیل شامل کروں تو یہ کلی میجیکل وانڈ ہے جو ہمارا اعتماد تو بڑھا رہی کہ دیکھو میں کھلنے والی ہوں، لیکن کھلتے ہی اس نے مرجھا جانا ہے. پورا لائف ڈیزائن ہمیں بتائے گی کہ بھائی اس کا کھلنا موت کا قرب ہے، زندگی کی نشانی نہیں ہے. یہ بہار خزاں کے لیے ہی آ رہی ہے، کیونکہ خزاں نے آنا ہے اور اس کی تو ڈیوٹی ہے، اور خزاں پرماننٹ ہے. بہار کو سسٹین کرنے کے لیے پودے لگانے، تو بر وقت پانی دینا، تو کھاد ڈالنا. خزاں نیچرل ہے، نیچرل کنڈیشن خزاں ہے کہ اس کو اس کا بھار اٹھانے کے لیے ہمیں کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی، محنت نہیں کرنی پڑتی. تو پھر شوپنہائر کی آواز میں وہ پرندہ کہنے لگا کہ وہ کائنات، وہ زندگی، وہ قدرت جس کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو. یہ اقبال کے ہاں بھی بہت ہے نا، ایک مصرے کی صورت میں بال جبریل میں آپ کو ملتا ہے کہ وہ ٹیڑھی کائنات، ٹیڑھی چال والی کائنات اس کو کہتے ہیں، کہ یہ مطلب انٹروپک ہے، اس میں خسارہ ہے. ایسے ہی ذکر اقبال نے بھی بال جبریل میں کیا، اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، یعنی کہ یہ ٹیڑھی چال والی کائنات یعنی خسارے والی کائنات. اور اتنی خوبصورت بات اقبال نے یہاں پر لکھی ہے، شوپنہائر کے فلسفے کو ہماری تمثیلات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں ایسی کوئی صبح نہیں آتی جس کے لیے شام پہلے سے تیار نہ ہو. تو گویا یہ دنیا رہنے کا مقام نہیں ہے، یہ گزرنے کا مقام تھا. بھائی یہاں سے گزر جاؤ کیونکہ یہ ایک ایسا ڈنجن ہے جہاں خسارہ ہے، تو یہاں سے نکل جائیں. بہت 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 اہم شعر ہے یہ پڑھنے والا. اگر آپ کو فلسفے میں شوق ہو کہ آپ زمین کو نئے نئے معنی دینا چاہیں تو ہو سکتا ہے گزرگاؤں اسٹیشن ہو جہاں انسانوں نے قیام کرنا تھا، گھر نہیں بنانا تھا. اگر یہاں آشیانہ بناؤ گے تو جو شوپنہائر نے لکھا ہے وہی حال آپ کا ہو سکتا ہے. تو آگے یہی ہے کہ وہ نغمہ لاپنے والا پرندہ جو ہے وہ رو رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، اور اس کا جو نغمہ ہے وہ آنسوؤں کی صورت میں اس کے آنکھوں سے ٹپک رہا ہے. تو یہاں پر شوپنہائر کا جو قصہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جس میں اقبال ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شوپنہائر کی سینٹرل فلسفی غم و الم پر ہے.
ہیومن کنڈیشن پر ہے، لائف ڈیزائن پر ہے کہ زندگی تو ایسی ہی ہے، یہ خسارے میں جا رہی ہے۔ تو کائنات ہمیں ایک تو ہم سے ناواقف ہے، اوپر سے وہ اندھی ہے، اور اوپر سے وہ بے نیاز ہے اور ہمیں روند رہی ہے، اور ہم مٹی کے ساتھ مٹی جلد ہونے والے ہیں۔ تو آگے سے نیٹشے کا کیا جواب ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی رونا دھونا سن کے، اس کی آہ و فغاں سن کے نیٹشے ہدہد کی صورت میں آتے ہیں اور اس کے جو کانٹا چبھا ہوا ہے وہ نکالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کائنات میں غم ہے مگر ہم بھی تو ہیں، یعنی شوپن ہائر تمہارے لیے کائنات غم ہے، میرے لیے نیٹشے کے لیے کائنات ہم ہیں۔ تو تم نے اتنا نازک جسم رکھا ہی کیوں تھا؟ تم ہیومن ہونے پر اتنا اصرار کیوں کر بیٹھے تھے؟ کیا تمہارے لیے آگے اوبر مانچ سپرمین کا سفر جاری تھا نا، تسلسل تھا نا، تم نے اسے کیوں توڑا؟ انسان ہونے پر کیوں قناعت اور اکتفا کر لیا؟ اگر تم وہ سپرمین بن جاتے تو تمہارا جسم ایسا جسم ہی نہ ہوتا کہ جس کو بیماری ہو، غم اور کانٹا چبھ سکتا۔ مطلب کہ وہ کامیاب واریر جس نے ذرہ یا آرمر پہنا ہوتا ہے، کیا اس کو کوئی چیز چبھ سکتی ہے؟ تم نے کیوں اس نازک جسم کے اندر ہی زندگی مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ میں تو پیغام لایا تھا اوبر مانچ کا، بہترین آدم کا، کہ اس آدم کے تصور سے آگے نکلو، آؤ اپنا اصل دریافت کریں، ہم جس کے تسلسل میں تھے۔ اس پر میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم اوبر مانچ کے رستے میں جو سفر ہے، اوبر مانچ کا، بہترین آدم کا، سپرمین کا، ہم اس کے رستے میں بیٹھ گئے ہیں، ہم عظمتوں کے رستے میں ہی بیٹھ گئے تھک ہار کے۔ تو اگر تم آگے جا رہے ہوتے تو ایسے نہ ہوتا۔ اس سے اگلے شعر میں ہدہد اس پرندے کو کہتا ہے کہ اس کائنات میں اگر غم ہے تو بھائی مصیبت کے بعد یہ آسانی ہے، غم تو آتا ہے ہمیں اور اونچا اڑانے کے لیے، یہ مشکل آتی ہے تاکہ ہم کائنات کا ایک نیا روپ دیکھیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ پھول، جو گلاب کا پھول ہے، کیسا سینہ چاک کے ہمیں سونا دکھاتا ہے، ہمیں اپنی مال و دولت و متاع دکھاتا ہے کہ دیکھو کتنی سخت زمین تھی، کوئی پانی بھی نہیں تھا، میرا خیال رکھ کرنے والا بھی کوئی نہیں، میرا کوئی پیامبر بھی نہیں، مجھے کوئی سمجھانے اور سکھانے والا نہیں۔ انسان کے بچے کو تو سکھانے کے لیے اسکول اور کنڈرگارٹن، ٹیچر، محلے دار، گھر، دادی، ماں، بیٹی، ہر کوئی آپ کو سپورٹ کرے، اس کو کوئی کرنے والا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے دیکھ وہ اکیلا باہر آیا، تو اگر وہ پھول باہر آ سکتا ہے تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم ان مصیبتوں سے بڑے ہونا سیکھو، تم ان مسائل کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر اور آگے دیکھو۔ یہ آتے ہیں ہمیں اور اونچا اڑانے کے لیے، یہ آتے ہیں تاکہ ہم ٹوٹیں، ہم میں روشنی داخل ہو۔ اور ایک اور بہت اہم بات، جیسے ہی کوئی چیز ٹوٹتی ہے اور آپ اسے دوبارہ جوڑیں، گلو لگا کے، کوئی کسی قسم کے ایسے ایڈھیسو لگا کے آپ اسے دوبارہ جوڑیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا قد پہلے سے لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گلو اب اس کا حصہ بن گئی۔ وہ مرہم آپ کا قد پہلے سے بڑھاتی ہے، مرہم جب لگ جاتی ہے تو آپ کا وزن پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ غم آتا ہے تاکہ تم اسی صورتحال پر خوش نہ ہو جاؤ، قناعت نہ کر لو، یہ تمہیں قداوری دینے کے لیے آتا ہے۔ تو غم وہ ہے جس کے سٹینڈنگ آن دا شولڈرز آف جائنٹس تم کر سکتے ہو۔ تو پھر آگے وہ آخر میں پھر اپنے فلسفے کو لپیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تیرا جسم تکلیف زدہ ہو گیا تو فکر نہ کر، اسی دکھ سے اس کا علاج ہے۔ کانٹے آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ غم ہے کیا اور ہم اس سے آگے کیسے بڑھیں گے، اور ہم اس کے کندھوں پر بیٹھ کر اور حقیقت کا سفر تیزی سے کرتے ہیں۔ کانٹا پیر میں نہ ہو تو انسان کا سفر آہستہ ہو جاتا ہے، کانٹا لگ جائے تو تیز ہو جاتا ہے۔ غم یا تصور موت ہی ہمیں زندگی میں ایک ایجلٹی دیتا ہے، ایک تیزی دیتا ہے کہ ہم زندگی میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے جلدی مکمل کریں۔ اور اگر غم نہ ہو، موت نہ ہو، ہم تو بستر سے ہی کبھی نہ اٹھیں کہ بھائی کیونکہ کل تو آئے گی۔ یہ غموں کے سورڈ آف ڈموکل ہے جو ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، موت ہے ہمارے سروں پر جو لٹک رہی ہے، جو ہمیں بھرپور زندگی جینے دیتی ہے کہ ہم اس موت کے آنے سے پہلے پیار، محبت، عشق، بچوں کے خواب پورے کرنا، اپنی زندگی میں حقیقت کو جاننے کے لیے صبح دوپہر شام تھکے بغیر، کسی بھی کاہلی کے بغیر ہر لمحے جتے رہتے ہیں۔ تو یہ غم ہی تو ہے جو ہمیں خوشی کی طرف مائل کر رہا ہے، ورنہ خوشی اتنی پھیکی ہے۔ یہ غم ہی تو ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی کی قیمت کیا ہے۔ تو یہ خوبصورت سی ایک نظم تھی، مجھے لگا، جس میں شوپن ہائر کا سینٹرل فلسفہ یہی ہے کہ زندگی غم ہے، نیٹشے کی ایک ہی آگے سے آواز ہے، زندگی ہم ہے، ہم اس کائنات کو معنی دیں گے۔ اگر کائنات ایسی ہے بھی جیسے شوپن ہائر کہہ رہے ہیں
تو ایک ہے کہ ہم بے بس ہو جائیں، زندگی کو لپیٹ لیں، تمام انسان مل کے ایک اندھیرے کنویں میں بیٹھ جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے یہ جو اس کی مشکل ہے اس کو آسان کریں، محنت کریں، یا تو ان غموں سے چھٹکارا حاصل کریں، یا اپنی کنڈیشن کو، اپنے جسم کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، یا اپنے انسان ہونے کو اس سطح سے اٹھا کے بلند کر دیں کہ جہاں پر یہ کانٹے ہمیں چبھ نہ سکیں، یہ کانٹے ہم پر اثر انداز نہ کر سکیں، اور ہم ان سے ٹرانسینڈ کر چکے ہوں۔ اور ہمیں کئی لوگوں نے کر کے بھی دکھایا تاریخ میں۔ لیکن شوپنہائر پہ کیونکہ بنیادی جو اثر ہے وہ بدھا کا ہے، تو بدھا نے جب لائف ڈیزائن دیکھا، آپ جانتے ہیں کہ بدھا نے 4 عام سوال پوچھے تھے جب وہ اپنے محل سے باہر آئے، تو انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، ایک بیمار آدمی کو دیکھا، ایک غمگین کو دیکھا، پھر غمگین والے کے لیے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ رو رہا ہے۔ تو بدھا اتنی ایک لگزوریس لائف فل آف امینٹیز گزارتے تھے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ غم کیا ہوتا ہے؟ وہ ناواقف تھے موت سے، وہ ناواقف تھے بڑھاپے سے، وہ ناواقف تھے غم سے۔ تو جب پتہ چلا کہ زندگی پھسل رہی ہے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے، اور میرے محل کے باہر تو انسان پس رہا ہے، اور یہ فقط یہ انسان نہیں مگر انٹارکٹیکا سے لے کے وہ آسٹریلیا تک کا ہر انسان ان غموں کے نیچے دبا پڑا ہے، تو وہ پھر فوراً اپنا محل چھوڑ کے نکلے، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے مراقبہ کیا اور کہا کہ کائنات دکھا ہے، خواہشات دکھا ہے، مادے کو اپنانے کی خواہش دکھا ہے، اس سے دور ڈیٹیچ ہونا پڑے گا، اور اس کائنات کا جتنا حصہ بنو گے بھائی یہ تو خسارے میں جا رہی ہے، حقیقت ہے کہ اس سے تھوڑا فاصلہ اختیار کر لو، یہ بلڈنگ گر رہی ہے۔ اس کے برعکس نیٹشے ہیں جو انسان کو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم غموں کے اگینسٹ خود اتنے طاقتور ہو جائیں کہ ہمارے جسم اتنے مضبوط ہو جائیں، ہم اوبر مانچ کے سفر کے لیے ایسا ٹیک آف کر لیں کہ دنیا داری کے یہ غم ہماری پرواز کو چھو بھی نہ سکیں۔ مطلب مچھلی کی جو حقیقت ہے کہ اس میں وہاں پہ جو پانی کے اندر ایلیگیٹر ہے، آکٹوپس ہے، طوفان ہے، پتھر ہے، تو ہم وہ باز و شاہین کیوں نہ بن جائیں جو مسکراتا رہے کہ اگر پانی میں رہو گے تو ایسے ہی رہو گے، یہ کنڈیشنز تمہیں آتی رہیں گی، تو غم میں رہو گے تو ہاں زندگی غم ہے، مگر اگر تم ہم پر فوکس، میں پر فوکس کرو گے تو ان غموں سے ٹرانسینڈ ہونے کا، بلند ہونے کا تمہیں موقع ملے گا، اور زندگی غم نہیں رہے گی، زندگی تم خود بن جاؤ گے۔